حضرات گرامی قدر، ہمارا سابقہ جو پروگرام تھا اس میں اختتام ہوئی تھی مولانا روم علیہ رحمہ کی اس بیان کردہ حقائق کے تحت اپنے ان ظاہری علم کے ذرائع یعنی حواس خمسہ کو سمجھنے اور ان کے بارے میں غور و فکر پر آج ہم اس کے دوسرے درجے کے اوپر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کے ان ظاہری حواس کے بعد انسان کے جسم کے اندر کچھ باطنی ذرائع بھی ہیں، ذرائع اسباب بھی ہیں جن کے ذریعے سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ ظاہری اسباب ان باطنی اسباب کے محتاج ہوتے ہیں، اور جب تک وہ باطنی جو ذرائع ہیں وہ متحرک نہ ہوں، وہ کام نہ کر رہے ہوں، اس وقت تک ظاہری اسباب کسی بھی قسم کا کچھ بھی معلومات کی حیثیت سے ہو، علم کی نوعیت سے ہو، وہ کسی قسم کی کوئی معلومات فراہم نہیں کر سکتے۔ بظاہر جو ہمارے حواس خمسہ ہے ان سے اگلا جو حصہ ہے اسے عقل کہتے ہیں، اور اس کے 5 مختلف سٹیپس ہیں۔ عقل اپنے 5 مختلف مقامات کے اعتبار سے، حیثیتوں سے، مختلف درجات سے کام کرتا ہے۔ عقل کا پہلا درجہ اسے حصے مشترک کہا جاتا ہے، اور اس کا دوسرا نام لوح النفس بھی ہے۔ لوح تختی کو کہتے ہیں، نفس کی یعنی آپ کے جو جسم ہے اس کے ظاہری افعال کی تختی ہے۔ یہ ظاہر جو 5 حواس ہیں وہ جو کچھ بھی لیتے ہیں وہ اس تختی پر لکھ دیتے ہیں، یعنی وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ مثال کچھ یوں سمجھ لیجئے، گویا 5 ایسی چھوٹی چھوٹی نالیاں یا نہریں ہوں جو ایک بڑے تالاب میں یا بڑے جو ہے ذخیرہ پانی کے اندر یا بڑی جگہ پر جا کر گرتی ہوں، کٹھی ہوتی ہوں، تو 5 نہریں جو ہیں وہ آپ کے 5 حواس ہیں، اور لوح النفس ان کے جمع ہونے کی جگہ ہے، جہاں آنکھ کے ذریعے سے بھی، کان کے ذریعے سے بھی، زبان کے ذریعے سے بھی، ناک کے ذریعے سے بھی، اور جسم کے باقی حصوں سے جو معلومات اور جو را میٹیریل میسر آتا ہے، جو بظاہر ایک غیر مرتب سی معلومات میسر آتی ہیں، چاہے وہ تصویری شکل میں ہو، چاہے وہ بو کی شکل میں ہو، چاہے وہ آڈیو یعنی آواز کی شکل میں ہو، یا احساس کی شکل میں ہو، وہ 5 کے 5 جو بظاہر ہمارے اعصاب ہیں جنہیں حواس کہا جاتا ہے، ان سے جو معلومات آتی ہیں وہ سیدھی جا کر لوح النفس یعنی حصے مشترک پر جا کر وہ رقم ہو جاتی ہے۔ حصے مشترک ان 5 معلومات کی ذرائع سے حاصل ہونے والی جو معلومات ہیں، جو بھی انہیں ادراکات میسر آتے ہیں، وہ حصے مشترک اسے موصول شدہ تمام تاثرات کو، ادراکات کو حصے خیال کو منتقل کر دیتی ہے۔ حصے خیال وہ جیسی تصویر آتی ہے، مثلا کیمرہ جو ہے اس کا لینز ایک کام کرتا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے کہ سامنے آنے والے آبجیکٹ کا ایک تصویر لیتا ہے اور اسے بیک پر موجود فلم کی صورت میں ہو یا میموری کارڈ سے اس پر پیسٹ کر دیتا ہے۔ اب لینز کا کام صرف تصویر لے کر پیچھے پہنچا دینا ہے۔ اب حصے مشترک کیا ہے؟ وہ لینز سے ملنے والی اس تصویر کو، اور اگر وہ ویڈیو بن رہی ہے تو اس سے ملنے والی آواز کو، اس سے ملنے والے احساسات کو وصول کر کے حصے خیال تک منتقل کر دیتی ہے۔ اب حصے خیال کا کیا کام ہے؟ اب دیکھیں یہ درجہ بدرجہ ہے، ایک کام کرے گا اس سے اگلا کام اگلے کا ہے، اس سے اگلا کام ایک اس سے اگلے کا ہے۔ ہم بظاہر بیٹھے ہیں کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بس اس بندے کو یہ علم حاصل ہو گیا، اس کے کتنے ذرائع سے وہ گزر کر، کتنے اسباب سے گزر کر، کتنے سٹیپ سے گزر کر وہ ایک ادراک جو ہے، یہ ایک تاثر ہے، وہ علم بنتا ہے۔ علم تب بنتا ہے جب عقل اسے پرکھ لیتی ہے۔ تو عقل کا پہلا درجہ حصے مشترک، اس کے بعد حصے خیال۔ حصے خیال میں وہ جو معلومات آئیں، وہ جو غیر مرتب شدہ جو را میٹیریل آیا، جو ادراکات آئے، جو احساسات آئے، حصے خیال نے ان کو محفوظ کیا، اپنے اندر وہ محفوظ کر لیتے۔ اب حصے خیال کا کام محفوظ کرنا ہے۔ اب اس سے اگلا کام وہ اس کے تیسرے درجے کا، عقل کے تیسرے درجے کا شروع ہوتا ہے، اسے حصے حافظہ کہتے ہیں، حصے واہمہ۔ حصے واہمہ کا کام کیا ہے؟ حصے واہمہ کا کام ہے حصے خیال میں جو کچھ آیا ہے اس کے تحت
جو اس کے پوشیدہ معلومات ہیں، اس کے اندر جو اس کی غیر مرتب شدہ شکل ہے، اسے ترتیب دے کر، اسے مرتب کر کے ان تمام مدراکات حسی کو کہ ان کے باطنی شکلوں اور باطنی معنوں کو وہاں سے اخذ کرنا ہے۔ حصے مشترک ظاہری آواز سے معلومات وصول کرتا ہے اور اسے حصے خیال کے حوالے کر دیتا ہے۔ حصے خیال انہیں محفوظ کرتا ہے اور پھر ان کے تحت ان کے پوشیدہ معانی کا ادراک حصے واہمہ کرتی ہے۔ حصے واہمہ جو وہاں سے پوشیدہ معلومات لیتی ہے، جو خفیہ معلومات لیتی ہے، جو اس کے اندر چھپے ہوئے معانی کو تلاش کرتی ہے، ان معانی کو حصے واہمہ حصے حافظہ کے سپرد کر دیتی ہے۔ حصے حافظہ ان موصول شدہ معلومات کو، ان معانی کو، ان کے پوشیدہ مطالب کو وہ اپنے اندر محفوظ کرتی ہے۔ اب حصے حافظہ میں خفیہ ایک ظاہری شکل، ایک ہے اس کی پوشیدہ اور باطنی شکل، کیونکہ قرآن میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ایک، قرآن کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک لفظ کا ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے، ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ تو ظاہری معنی بھی ایک ہوتا ہے، ایک باطنی معنی بھی ہوتا ہے۔ ظاہراً ایک شکل ہے اور ایک اس کے تحت اس سے ماخوذ شدہ معلومات ہے کہ وہ تصویر بنائی کیوں کی گئی، اس کے تحت کون کون سی باتیں آگے کنوے کی جا رہی ہیں، کون کون سا میسج آگے پہنچایا جا رہا ہے، وہ میسج اخذ کرنا یہ حصے واہمہ کا کام ہے۔ اور وہ جو وہاں سے پیغامات ملتے ہیں، وہاں سے جو پوشیدہ معلومات ملتی ہیں، وہ حصے حافظہ میں جب منتقل ہو جاتی ہیں، اب آخری اور فائنل عقل کا درجہ رہ جاتا ہے اور اسے اینالیٹیکل اسپیکٹ آف عقل کہا جاتا ہے۔ عقل کا جو منطقی پہلو ہے، یہ اس کا فائنل سٹیپ ہے۔ یہاں آ کر ان معلومات کا باقاعدہ تنقیدی جائزہ لیا جاتا ہے اور ان تنقیدی جائزہ لے کر ان کو ایک دوسرے کے مقابل رکھ کر ان کا تقابل کر کے ان کا دیکھا جاتا ہے کہ کیا جو حصے مشترک میں جو تصاویر آئی تھی، جو را میٹیریل آیا تھا، جو حصے خیال میں محفوظ تھا، وہ اور حصے واہمہ نے جو کچھ معنی اخذ کیے ہیں اور اخذ کر کے حصے حافظہ میں منتقل کر دیے ہیں، محفوظ کر دیے ہیں، یہ دونوں ہیں اس کا باطنی اسپیکٹ والے دو حصے۔ عقل کے دو حصے ہیں ظاہری اسپیکٹ والے، وہ کون کون سے حصے مشترک اور حصے خیال، جو ظاہر کو محفوظ کرتے ہیں، اور اگلے دو جو ہیں وہ ان کے باطنی اسپیکٹ کو محفوظ کرتے ہیں، اس کے پوشیدہ معانی کو اخذ کرتے ہیں۔ اب حصے متصرفہ کا کیا کام ہے؟ وہ جو ظاہری جو دو حص ہیں، جو ظاہری اشیاء کے مدرکات کو محفوظ کرتی ہیں، اور دو حصے جو باطنی کو محفوظ کر رہی ہیں، ان دونوں کو آمنے سامنے رکھ کر، متقابل کر کے انہیں سامنے رکھ کر اس سے ایک معنی اخذ کرتا ہے، ایک نتیجہ نکالتا ہے، ایک لا بناتا ہے، ایک قانون بناتا ہے، ایک نظریہ بناتا ہے، ایک جو ہے نا ایک خیال بناتا ہے، ایک ترتیب دیتا ہے، اور وہ ترتیب جو عقل کا حصے متصرفہ ہے وہ اسے مرتب کر کے پیش کر دیتی ہے اور تب وہ علم بنتا ہے۔ اب شروع کہاں سے ہوا تھا؟ حواس ظاہرہ سے، حواس ظاہرہ سے حواس باطنہ یعنی عقل کے ان مدارج سے گزرتا ہوا جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ علم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے حواس خمسہ ظاہرہ جو ہیں وہ اپنے ان مدرکات کو بامعنی بنانے کے لیے حواس باطنہ کے محتاج ہیں۔ آنکھ کا کام صرف تصویر لینا ہے، وہ اس تصویر کے معانی اور اس کے مطالب پر غور نہیں کرتی، یہ اس کا کام ہی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کی جو ناک ہے اس کا کام ہے صرف ایک بو کو منتقل کر دینا۔ ناک کا کام وہ بو اچھی ہے یا بو بری ہے یہ فیصلہ کرنا ناک کا کام نہیں ہے۔ اس طرح کان کا کام ہے صرف آواز سننا اور سنی آواز کو آگے منتقل کر دینا۔ تو کان کو آواز کی پہچان کی صلاحیت نہیں دی گئی، وہ ہے عقل کے پاس، اور حصے متصرفہ بتائے گی کہ یہ آواز اس آنکھ سے دیکھی ہوئی تصویر کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ یہ حصے متصرفہ کا کام ہے کہ آنکھ نے ایک آبجیکٹ دیکھا، ایک چیز دیکھی، کان نے ایک آواز سنی، اب
حصے متصرفہ کا کام ہے کہ وہ اس آبجیکٹ کو، جو دیکھی گئی آبجیکٹ کو اور سنی گئی آواز کو ریلیٹ کرے، انہیں آپس میں جوڑے اور جوڑ کر بتائے کہ یہ آواز اسی آبجیکٹ کی ہے یا نہیں ہے۔ لیکن یہاں تک پہنچنے کے باوجود بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج۔ اب جو عقل ہے وہ بذات خود دیکھ نہیں سکتی، عقل بذات خود سن نہیں سکتی، عقل بذات خود سونگ نہیں سکتی، عقل بذات خود چکھ نہیں سکتی، عقل بذات خود جا کر محسوس نہیں کر سکتی۔ عقل محتاج ہے، عقل کے پانچوں درجے محتاج ہیں حواس ظاہرہ کے، اور حواس ظاہرہ محتاج ہیں عقل کے ان پانچ ان حصوں کے جو اس کے اندر پوشیدہ ہیں، عقل کے جو درجات ہیں۔ تو اسی لیے امام غزالی علیہ رحمہ نے، آپ نے فرمایا تھا المنقذ من الدلال کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ وراء العقل طور، اس عقل کے بعد بھی ایک حصہ ہے، ایک اور شعبہ ہے، وراء العقل طور، اس عقل کے بعد بھی، عقل پر پہنچنے کے بعد جب وہ اس نے سب اینالیٹیکلی اسے پروف کر دیا، ثابت کر دیا، اب اس کے بعد بھی ایک حصہ ہے، وہ کیا ہے؟ طور آخرہ تم فاتح فیہ عین اخری، وہ مقام وہ آتا ہے جہاں پر ایک اور آنکھ کھل جاتی ہے، ایک اور آنکھ روشن ہو جاتی ہے، اور جب وہ آنکھ روشن ہوتی ہے تو فرماتے ہیں کہ فَيُبْصَرُ بِهَا الْغَيْبُ، اس سے غیب کو دیکھا جا سکتا ہے، اس سے غیب دکھائی دیتا ہے، وَمَا سَيَكُونُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، اور جو مستقبل میں ہونے والا ہے اسے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ عقل کے بعد، عقل جب اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، انتہا کو پہنچتی ہے، اس کے بعد ایک انسان کے اندر ایک آنکھ روشن ہوتی ہے، وہ آنکھ اسے پوشیدہ باتوں کو دیکھنے کی صلاحیت دے دیتی ہے، وہ آنکھ اسے دل کی آنکھ کہا جاتا ہے۔ جب وہ روشن ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر ظاہری اسباب جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان ظاہری اسباب کو دیکھتے ہی ان کے باطنی معانی کی طرف بھی چلا جاتا ہے اور انہیں سمجھ لیتا ہے۔ اسی لیے اس کے بعد جو آتے ہیں وہ درجات ہیں جن کے بارے میں چونکہ وہ ہیں ہی پوشیدہ، 5 مزید درجات آتے ہیں، ان کے اوپر بحث کرنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہم بات کر رہے ہیں ہوا کے اوپر، کل هو اللہ احد، ہوا ما فوق الادراک ہے رب کی ذات، ہوا کے ساتھ اس نے بتایا ما فوق الادراک ہے، یہ سارے ادراکات کے پہلو ہیں، یہ ذرائع ہیں مدرکات کے، ان کے ذریعے آپ ادراکات حاصل کرتے ہیں، آپ ادراک کرتے ہیں، تو رب کائنات کی ذات ما فوق الادراک ہے۔ اس لیے سمجھ لیجئے کہ جو توحید ہے، توحید کا تعلق ایمان بالادراک سے نہیں ہے بلکہ ایمان بالغیب سے ہے، توحید کا تعلق ایمان بالادراک سے نہیں ہے بلکہ ایمان بالغیب سے ہے، اور ادراک یعنی آپ عقل کے ذریعے سے، آپ ظاہری حواس کے ذریعے سے، آپ ان جو ظاہری اسباب ہیں ان کے ذریعے سے کبھی بھی توحید تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر بات گھوم کر وہیں آ گئی کل پر کہ آپ کو اپنے عقل کے پیمانے سے وحدانیت کا ادراک تو ہو سکتا ہے، آپ یہ تو سمجھ سکتے ہو کہ ایک ذات ہے، لیکن آپ توحید، عقیدہ توحید تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اس کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے، ایمان بالادراک سے نہیں ہے، ادراک کر ہی نہیں سکتا، توحید کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے۔ اسی لیے جو اگلے 5 لطائف ہیں انہیں لطائف کہا جاتا ہے، ان میں سے انہیں وجدان کے لطائف کہا جاتا ہے، تو اس کا پہلا درجہ آتا ہے قلب کا، اس کا پہلا درجہ آتا ہے قلب کا، دل جسے آپ کہتے ہیں، یہ دل وہ لوتھڑا نہیں ہے جو جسم کے اندر ہے، بلکہ اس سے مراد وہ قلب ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، ان فی ذالک لذکری، سورہ قاف آیا نمبر 37، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جس کے پاس دل ہے۔ تو دل تو سب کے پاس ہوتے ہیں، لیکن کیا نصیحت سب کے لیے ہے؟ نہیں، اس سے مراد وہ دل نہیں جو خون کو پمپ کرتا ہے، جو جسم میں خون کے بہاؤ کو کنٹرول کرتا ہے، وہ دل نہیں، اس سے مراد وہ دل ہے جو رب کائنات کے ذکر
کو تسلیم بھی کرتا ہے، قبول بھی کرتا ہے، رب کائنات کی نشانیوں کا مشاہدہ بھی کرتا ہے اور اس سے ان خفیہ اور پوشیدہ باتوں کو بھی سمجھ لیتا ہے جو رب کائنات اس تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اس میں اہل دل کے لیے نصیحت ہے۔ تو اہل دل وہ نہیں ہے جو ظاہری گوشت کا لوتھڑا رکھتے ہوں۔ تو اس لیے جب یہاں سے اس لیول پر آ کر پتہ چلتا ہے کہ بندے کو تسلیم و رضا کی کیفیت کا پیکر ہونا چاہیے، تسلیم و رضا کا پیکر ہونا چاہیے، اسے صبر و شکر کا پیکر ہونا چاہیے۔ یہ وہ مقام ہے جس کے پاس قلب آ جاتا ہے نا، وہ بندہ سراپا سرے تسلیم خم ہوتا ہے۔ وہ پھر کہتا ہے کہ امرت بذالک وانا اول المسلمین، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے تسلیم کرنے والوں میں سے۔ پھر وہ سراپا تسلیم ہوتا ہے، وہ تسلیم و رضا ہوتا ہے اور وہ صبر و شکر کا جذبہ اس کے اندر اپنے عروج پر ہوتا ہے، اطمینان و سکون اس پر نازل ہو جاتا ہے، توکل اس کے اندر آ جاتا ہے، اخلاص آ جاتا ہے، تقوی اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ اہل قلب کو نصیب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے، وہ روح کا آتا ہے، قلب سے کہ ان گاٹیوں سے کہ چونکہ میرا موضوع تصوف والا آج ہے نہیں ہے، ہم توحید پڑھ رہے ہیں، تو بات یہیں پر روکتے ہوئے اس سے اگلے سٹیپ پر جائیں گے کہ قلب کے بعد اگلا درجہ، جب قلب کی گاٹیوں سے، قلب کی ان تمام منازل کو طے کر کے بندہ آگے بڑھتا ہے، وہ معلومات آگے بڑھتی ہیں تو اسے روح کا مقام نصیب ہوتا ہے۔ روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح، وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں نا، قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے نا انہیں، بتا دیجئے انہیں کہ روح کیا ہے۔ یہ امر ربی ہے، مطلب کیا؟ وہ بس رب کے حکم کے تابع ہو جاتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، تو مستقل مزاجی آ جاتی ہے۔ روحانی جب منازل طے کرتا ہے، قلب کی گاٹیوں سے نکل کر روح کی منازل طے کرتا ہے، تو پھر بندہ اور اس کی تمام معلومات اپنی نہیں رہتی، وہ بس رب کے امر کے تابع ہوتا ہے۔ وہ میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، میرا کام نہیں، یہ رب کا حکم ہے، رب فرماتا ہے، اس لیے ایسے ہوتا ہے۔ وہ عقل حلال کھانے کی طرف توجہ دیتا ہے، ایثار اس کے اندر، اپنی ذات کی نفی ہو جاتی ہے، دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ایثار اس کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر اس مقام پر یہ نشانیاں بتا رہا ہوں، پھر اس مقام پر آ کر اس کا جو قول ہے وہ بھی سچا ہو جاتا ہے اور وہ سچائی کی طرف راغب ہو جاتا، ہمیشہ اس کی زبان سے سچائی جاری ہوتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے، لطیفہ سر اسے کہا جاتا ہے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، بے شک وہی سر کو جاننے والا ہے، وہی سر کو جاننے والا ہے۔ سر وہ مقام ہے جہاں جا کر بندہ سب سے بڑے سر الاسرار ذات ربی کے دیدار کا طالب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے رب آرینی، رب آرینی، کوئی طور پر جا کر کہتا ہے رب آرینی، دل کے معاملات سے گزر کر، روح کے مقامات طے کر کے جب وہ 40 دن کا چلہ کاٹ لیتا ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے رب آرینی، رب دیدار کرا دے۔ سب سے بڑا راز تو ہی ہے، جسم کے رازوں سے تو واقف ہو گیا، اس کے جسم کے تمام جو راز ہیں اس سے تو آگے بڑھ گیا، یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ تو چلتی سانس ہے، رک گئی تو ختم، چلتی سانس ہے، رک گئی تو ختم، اندر گئی باہر نہ آئی ختم، باہر گئی اندر نہ آئی ختم۔ تو مولا راز تو پتہ چل گیا کہ یہ تمام چلانے والی کوئی ذات ہے، مولا پھر تو ہی ہے، اپنا دیدار کرا دے۔ اس مقام پر وہ دیدار الہی کا طالب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے آگے بھی پھر مقام ہے، وہ مقام وہ آتے ہیں جسے مقام خفی کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے، رب فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو روتے ہوئے اور دوسروں سے چھپا کر یاد کیا کرو، چھپ جاؤ، اپنے اندر گم ہو جاؤ۔ یہ وہ مقام ہے جب اپنی ذات کی مکمل نفی ہو جاتی ہے، بس اپنے اندر بندہ گم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخری مقام آتا ہے
جس تک پہنچنا خاص لوگوں کا یہ جو ہے نا ان پر جن پر کرم ہوتا ہے وہ ہے مقام اخفا. وہی آیا بنی سورہ جو ہے طٰہٰ کی آیت نمبر 7 جو پڑھی تھی اس کا دوسرا حصہ ہے. رب کائنات فرماتا ہے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. وہی رب ہے جو سر کا بھی علم رکھتا ہے اور اخفا اور سب سے زیادہ پوشیدہ بھی وہی ہے اور سب سے زیادہ پوشیدہ باتوں کا بھی وہی عالم ہے. تو اس مقام پر جا کر یہ وہ مقام آتا ہے جہاں پر جا کر بندہ سراپا عامل شریعت ہو جاتا ہے, شریعت کا عامل ہو جاتا ہے. پھر وہ مقام آتا ہے جہاں پر پھر کہا جاتا ہے, پوچھا جاتا ہے نا حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن. آپ کا اخلاق تو قرآن, چلتے پھرتے قرآن, چلتے پھرتے رب کے احکام کی اظہار. تو یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں بندہ سراپا عامل شریعت اور رضائے ربی پر فائز ہو جاتا ہے. اور پھر مقام وہ آتا ہے جہاں پر رب خود فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کو راضی کر دے, کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو یہاں پر تک عقل و اسباب کے ذریعے جو ظاہر سے اعمال آئے, ادراکات آئے تھے, وہ ان تمام مقامات سے گزرنے کے بعد بھی, یاد رکھیے, ان تمام مقامات سے گزرنے کے بعد بھی اس مقام پر پہنچ کر بھی بعد لوگ چونکہ واپس عقل کے پیمانے پر چلے جاتے ہیں تو وہ مظاہر فطرت کے پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں, مظاہر فطرت کی پرستش. اور سابقہ پروگرام میں غالباً ایک بات ہوئی, ایک سوال ہوا تھا اور اس میں کے جواب میں عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ دیکھیں مکالمہ. آج میں وہی پیش کرنے جا رہا ہوں اور یہ آخری بات ہوگی اور ہم اس کے بعد اس کو یہیں پر روکیں گے. تو بات یہ ہے کہ سورہ الانعام آیا نمبر 74 سے 79 تک 83 تک کے مضامین اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو مختصر سا میں نا اس سے صرف سمجھانے کی خاطر, سمجھنے اور سمجھانے کے, پہلے خود سمجھوں گا پھر ہم کوشش کریں گے مل کر سمجھیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جہاں پر بت پرستی کی قائل تھی وہیں پر مظاہر فطرت کی بھی پرستش کرتے تھے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ مکالمہ میں پیش کرتا ہوں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کو کہا. اب یہ ایک باس قابل باس بات ہے, اس پر باس ابھی بنتی نہیں ہے, کسی پروگرام میں آئندہ ہو جائے گی کہ ابی کا لفظ باپ اور چچا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ایک قابل باس بات ہے, بعد میں بات ہوگی. فی الحال میں اس کا ترجمہ, چونکہ قرآن کے اپنے الفاظ میں چچا کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس لیے وہی ترجمہ کر رہا ہوں. اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزارا. جب ابراہیم نے علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کو کہا اتتخذوا اصناما آلہۃ, کیا آپ بتوں کو اپنا الہ مانتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین. میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں, واضح گمراہی میں دیکھتا ہوں. اور یہ جب بات کہی اس کے بعد چونکہ آیا کے الفاظ آ رہے ہیں اس لیے قابل غور بات ہے, غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ. اور اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا. کیا دکھایا؟ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان کی تمام بادشاہت دکھائی. اور دکھائی کس لیے؟ کیا انہیں کوئی شک تھا؟ اب ہمارے یہاں ایک بڑے آسانی سے ایک جملہ یہاں پر لکھ دیا جاتا ہے اور کچھ لوگوں نے لکھ بھی دیا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس دن ایمان نصیب ہوا. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت ابراہیم علیہ السلام ابتدائی طور پر, پیدائشی طور پر اللہ کا نبی ہو اور وہ ہدایت پر نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ آیت کے الفاظ کیا ہیں ذرا غور کیجئے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم نے ابراہیم کو اسی طرح ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی تمام بادشاہت دکھائی. کس لیے؟ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ انہیں عین الیقین ہو جائے. یقین کے حدیں ہیں, ایک ہے علم الیقین, دوسری ہے
ऐनुल यकीन और तीसरी है हक्कुल यकीन। इसके अलावा भी हैं, ज़ेर बास नहीं है, इसलिए यहीं पर रुकूंगा, क्योंकि देख कर एक होता है सुनकर यकीन करना, दूसरा है देख कर यकीन करना, और तीसरा मुकम्मल यकीन अपने अंदर महफूज कर लेना, सरापा यकीन हो जाना। तो तजर्बे से साबित करके उसे साबित कर देना कि ये यकीन के मकाम है, यकीन है। तो हम यहाँ समझ रहे थे आयत नंबर 75 के तहत कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ले यकून मिनल मुकिनीन, ताकि वो यकीन वालों में से हो जाए, ऐनुल यकीन के मकाम पर पहुंच जाए। तो क्या मनाजर दिखाए गए? अब देखें, ये मज़ाहिर फितरत के मनाजर दिखाए जा रहे हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखाए जा रहे हैं, और उनसे वो इस बारे में आपके वो मकालमा और आपके वो अल्फाज भी गौर कीजिएगा। यहाँ पर भी कुछ लोग यहाँ पर जो है ना उनसे गलती हो गई, गलती हो जाती है इंसान से। तो क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, वलम्मा जुन्ना अलैहिल लैल, जब उन पर रात छा गई, जब उन पर रात छा गई, रात आ गई, रआ कौकबा, उन्होंने सितारा देखा। आजकल भी हम इसी इफरात व तफरीत का शिकार है, जहाँ चिमटे हुए ना वहीं चिमटे हुए हैं। लम्मा जुन्ना अलैहिल लैल रआ कौकबा, उन्होंने सितारा देखा, सितारा देखा तो सितारा देखकर क्या कहा? काला हाज़ा रब्बी, इसे तुम मेरा खुदा करार देते हो, इसे मेरा खुदा करार देते हो, ये मेरा खुदा होगा? क्योंकि मकालमा हो रहा है ना, वो मज़ाहिर फितरत के परस्तश करने वाले थे। आपने जब अल्लाह की वादनियत का ऐलान किया तो वो मानने से मुनकिर हो गए। तो ये मकालमा उसके बाद पेश आया। आप लोग ये मेरा रब है। फलम्मा अफला, क्योंकि अगले अल्फाज जो है ना वो किसी और जानब इशारा कर रहे। फलम्मा अफला, जब वो सितारा डूब गया, गुरूब हो गया, तो काला ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं डूबने वालों से मोहब्बत नहीं करता, मैं डूबने वालों से मोहब्बत नहीं करता। आखिर में आपको एक जुमले में सारी बात समझा दूंगा कि मैंने इसे आजकल की सियासत से क्यों जोड़ा है। मुझे जो कुछ समझ आया, मेरा नाक़िस इल्म जो कुछ कहता है वो यही कहता है। क्या अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब उन पर रात छा गई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारा देखा, आपने कहा इसे मेरा रब करार देते हो? कुछ होते हैं जिन्हें हमने बना लिया, इबादत के लिए रब बनाया होता है, कुछ को हमने अपनी नीयतों का किबला और काबा बना लिया है। तो ये सोचना चाहिए कि नहीं, हर चीज़ और मेरी हर इबादत, मेरे ज़ाहिर और बातन के हर अमल का सिर्फ और सिर्फ मुस्तहिक, हकीकी मुस्तहिक सिर्फ मेरा रब है। बाकी सब इन्नी ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं डूबने वालों से मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह ताला के इस कलाम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अगला स्टेप, छोटा सितारा छोटा दिखाई दिया, अब उससे बड़ा। फलम्मा रअल कमरा बाज़िग़न, और जब उन्होंने देखा चांद को चमकता दमकता, जब चांद को चमकता देखा, काला हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है, इसे रब मेरा करार दोगे? फलम्मा अफला, अब इंतज़ार फरमाया, लम्मा अफला, जब वो डूब गया, गुरूब हो गया, काला ला इन लम यादिनी रब्बी, अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना देता ना, पहले जो मुझे रब ने हिदायत दे दी है, चूँकि वो मुझे हिदायत दे, मैंने पहले अर्ज़ किया था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज गौर कीजिएगा। अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना दे चुका होता, चूँकि हिदायत पहले मिल चुकी है, ये मुकालमा बाद में हो रहा है, इसी अगर मुझे ये रब मेरा हिदायत ना देता, लाकूनन्ना मिनल कौमिद्दाल्लीन, तो मैं भटकने वाले गुमराह लोगों में से हो जाता। अब एक सितारा था गुजर गया, एक चांद था गुजर गया, अब तीसरा दर्जा आया। फलम्मा रअ अश-शम्स बाज़िग़तन, और जब उन्होंने सूरज को खूब चमकता दमकता रोशन देखा, काला हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब होगा, इसे रब करार दोगे? वो छोटा डूब गया, चलो छोटा था, फिर उससे बड़ा आया, वो भी डूब गया, अब ये तीसरा आया, ये ज्यादा रोशन है, इसे मेरा रब करार दोगे? क्योंकि तुम तो सजदे करते हो ना इनको, कोई जबीने झुकाकर और कोई मोहब्बतों के जाम लुटाकर, मोहब्बतों का इजहार करके, ये भी
ایک طریقہ ہے نا, تو کیا اسے میرا رب قرار دو گے؟ ھذا اکبر, یہ تو سب سے بڑا ہے, ساتھ بتا بھی دیے یہ سب سے بڑا ہے. تو فلما افلت, جب وہ بھی ڈوب گیا, قال یا قوم انی بریء مما تشرکون, تو آپ نے فرمایا میں تم سے بری ہوں بھائی, میری قوم میں تم سے بری ہوں اس کام میں جس کام میں تم شرک کرتے ہو. مما تشرکون, جو تم شرک کرتے ہو نا, اسے میرے رب کا, ان کو میرے رب کا اس شریک ٹھہراتے ہو, ویسا ہی سمجھتے ہو جیسی محبت رب سے ہونی چاہیے تھی ان سے کرتے ہو. تو جو تم شرک کرتے ہو اس سے میں بری ہوں بھائی, مجھے تمہارے ساتھ نہیں, میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں, میں تم سے بری ہوں. انی وجہت وجہی, آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی, میں اپنی چہرہ ظاہر بھی اور اپنے باطن کا بھی کس کی طرف کرتا ہوں؟ للذی, اس ذات کی طرف کرتا ہوں, فطر السماوات والارض, وہ جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے, جو ان سب کو بنانے والا ہے. حنیفاً, اور میں سراپا اسی کی طرف, میں اس سے ہٹنے والا نہیں ہوں. وما انا من المشرکین, اور میں شرک کرنے والوں میں سے بالکل بھی نہیں. تو بات چلی تھی یہاں سے کہ بظاہر جو ہمارے افعال ہیں, جو ہمارے ظاہر جو حواس ہیں 5, ان کے بعد 5 باطنی ہمارے حواس آتے ہیں جنہیں عقل کے حواس کہا جاتا ہے, عقل کے ذرائع کہا جاتا ہے. پھر ان کے بعد آپ کے وجدان کے 5 ذرائع آتے ہیں. ان 15 کے بعد بھی کچھ لوگ جب اسے اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں, تو پھر اسے خراب کر بیٹھتے ہیں, اسے تباہ کر بیٹھتے ہیں, اور پھر وہ رب کائنات کی ذات سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی لیے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان پر آ کر میں اپنی بات کو اختتام کروں گا. آپ نے ربنا تقبل منا, یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چونکہ تذکرہ ہو رہا تھا تو انہی کی دعا پر اختتام کروں گا کہ آپ نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد جب دعا مانگی نا, ربنا تقبل منا, ہے رب کائنات تو ہم سے یہ قبول کر لے. یہاں پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کسی عمل کو, حضرت ابراہیم کی سیرت سے پتہ چلا, اپنے کسی عمل کو اپنی طرف مت منسوب کیا کرو, عمل کو اپنی طرف منسوب کر کے اسے کوڑیوں میں نہ بدل دیا کرو, اسے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرو. وہ عمل تیرا عمل نہیں, وہ توفیق ربی ہوتا ہے, وہ اللہ کی توفیق ہوتا ہے, اسے اسی کی طرف منسوب ہونا چاہیے. اور یہی توحید کی اساس ہے کہ ہوا نے ہمیں سمجھایا, اور اللہ آگے رب کائنات نے اپنا اسم ذاتی استعمال کر کے بتا دیا کہ جو کچھ تم سمجھتے ہو وہ نہیں, میری ذات تمہارے ادراکات سے بالا ہے. میری ذات پر ایمان بالغیب ہے, ایمان بالادراک نہیں ہے. اور وہ جو کچھ بھی ہے, جتنے بھی اوصاف ہیں, جتنے بھی کمالات ہیں, وہ سارے اللہ نے اپنا اسم ذاتی استعمال کر کے بتا دیا کہ وہ میرے ذاتی ہے, مجھے کسی نے دیے نہیں. اور جو ان میں جو اس کے ذاتی کمالات ہیں ان میں کسی کو بھی شامل کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.